سورہ فاتحہ، اس سورہ کے کئی نام ہیں، جیسے فاتحہ، نور، سورۃ الحمد، ایسے بہت سے نام ہیں۔ اس سورہ میں 7 آیتیں، 27 کلمے، 140 حرف ہیں۔ شان نزول، یہ سورہ مکہ شریف اور مدینہ شریف میں دونوں میں نازل ہوئی۔ عمرو بن شرحبیل سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں ندا سنا کرتا ہوں جس میں اقرا کہا جاتا ہے۔ ورقہ بن نوفل کو خبر دی گئی، عرض کیا، جب یہ ندا آئے تو آپ اطمینان سے سنیں۔ اس کے بعد حضرت جبریل حاضر ہوئے اور عرض کیا، فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول میں یہ پہلی صورت ہے، مگر دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی صورت کا نام اقرا ہے۔ اس صورت میں طالمین بندوں کی زبان میں کلام فرمایا گیا ہے، اور یہاں پہ رب العالمین حرف آیا ہے، جو تمام کائنات کے حادث، ممکن، محتاج ہونے پر اللہ تعالیٰ کے واجب، قدیم، ازلی، ابدی، حیوم، قیوم، قادر، عالم ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ مالک یوم الدین کا مطلب کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں ہم لوگ اپنے عمل کریں گے، اور اس کا جو بینیفٹ ملے گا وہ ہم لوگ کو آخرت میں ملے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ سے ہی مدد چاہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم سے مراد ہے کہ ہم لوگ کو عبادت کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔ حدیث شریف میں بھی نماز کے بعد دعا کی تعلیم فرمائی گئی ہے۔ صراط المستقیم میں مراد اسلام یا قرآن یا خلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا حضور کے آل و اصحاب ہیں۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، اور یہ کمپلسری ہے، کیونکہ نماز پڑھنا فرض ہے، اور جو ہم لوگ دعا مانگتے ہیں وہ اپنے لیے مانگتے ہیں۔ یہ عبادت کرتے ہیں ہم لوگ، دعا مانگتے ہیں، اور جو دعا نہیں مانگتے ہیں وہ جیسے کہ ایک ایگزامپل کے طور پر بتاتا ہوں، جیسے بادام کا ہم لوگ چھکل ہٹا دیں اور چھکل کھا جائیں، بادام چھوڑ دیں، تو یہ اسی کی طریقے ہے۔ جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے دعا نہیں مانگتے، دعا جو مانگتے ہیں کچھ لوگ بیٹھے رہ جاتے ہیں اور آدھے لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں مسجد سے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صراط الذین انعمت علیہم کے معنی ہیں کہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جس میں تو نے اپنا انعام رکھا ہو اور تیرے نیک بندے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ وہ ہیں اللہ کے نیک بندے جو عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کو راضی کر چکے ہیں، جو اللہ کے فرمان پہ چل رہے ہیں، انہیں کہتے ہیں نیک بندے۔ تو ہم لوگ کو بھی انہی کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کا ترجمہ ہے کہ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلائیں، جو ان کے راستے پہ ہم لوگ کو نہ چلائیں جو جہنم کے حقدار ہیں، جو تجھ سے غافل ہو چکے ہیں، بلکہ ان کے راستے پہ چلائیں جس سے تو راضی ہے اور جس سے تیرا محبوب راضی ہے، آمین۔ سورہ فاتحہ کے فضائل۔ احادیث میں اس سورہ کی بہت سے فضائل ہیں۔ حضور نے فرمایا، توریت و انجیل و زبور میں اس کی مثل صورت نہ نازل ہوئی۔ ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر حضور پر سلام عرض کیا اور 2 ایسے نورے کی بشارت دی جو حضور سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ ہوئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ سورہ فاتحہ ہر مرض کی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ
جو آپ دعا مانگیں گے وہ انشاءاللہ قبول فرمائے گا.